اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی ترجمۃ القرآن کی ٹیچر مس صبا اسلم ہوں۔ میں آپ کو ترجمۃ القرآن کے سارے اسباق پڑھاؤں گی، جس میں سے سب سے پہلا لیسن ہے سورۃ الفاتحہ کے متعلق، ٹھیک ہے۔ اس سورت کا لیسن پڑھ کر ہم اس سورت کا سارا تعارف جان سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے تمام اہم مضامین کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملے گی۔ سورۃ الفاتحہ کا بامحاورہ ترجمہ آپ لوگ کر سکیں گے، اور اس کے سب سے اہم کویسچن جو کہ ہے اس کے ترجمے کے حوالے سے، وہ آپ لوگ بامحاورہ ترجمے کا امتحان دینے کے قابل ہو سکیں گے، اور منتخب الفاظ کے معنی آپ لوگوں کو یاد کرنا ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے، تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ اس کا سب سے مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سبع مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اس سورت کے بیٹا بہت سارے نام ہیں۔ ایک نام ہے سبع مثانی، ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ، دوسرا نام ہے سورۃ المناجات، پھر ہے سورۃ الشفا۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الصلاۃ ہے، کیونکہ اس کی ہر نماز میں تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ المناجات ہے، کیونکہ اس سورت میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، کیونکہ اس کو پڑھ کر دم کرنے سے مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی دوسری سورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن پاک میں اتری۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم خاتم النبیین کو 2 ایسے نور دیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سانپ کے ڈسے شخص پر دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ سورۃ الفاتحہ کا مرکزی خیال دعا مانگنے کے طریقے کی تعلیم ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا مرکزی خیال دعا مانگنے کے طریقے کی تعلیم ہے۔ دعا مانگنے کے طریقے کی تعلیم۔ اس صورت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ادا کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر استقامت کی دعا مانگتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ پورا قرآن پاک صراط مستقیم کی تفسیر ہے۔ سورۃ الفاتحہ صراط مستقیم پر چلنے کی دعا ہے، اور پورا قرآن پاک اللہ کی طرف سے اس دعا کا جواب ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والی سورت سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ فضیلت والی سورت ہے، کیونکہ اس کی فضیلت خود قرآن پاک میں بیان ہوئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ سورۃ الحجر، اور یقیناً ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظمت والا قرآن۔ یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے، قرآن پاک کی تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں۔ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ اس کا سب سے مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے۔ سبع مثانی کا مطلب ہے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات، کیونکہ اس سورت کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے۔ دعا کرتے وقت بھی اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی ہر رکعت میں اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اگر اس کی تلاوت نہ کی جائے تو وہ نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔
تو اس صورت کا ایک اور نام ہے سورۃ الصلاۃ، کیونکہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس صورت کو پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ اس صورت کا ایک نام سورۃ المناجات بھی ہے، کیونکہ اس صورت میں مسلمانوں کو ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے دعا کیسے کرنی ہے، کہ پہلے ہم نے اپنے رب کی تعریف کرنی ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، اس کی بزرگی کو تسلیم کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنی حاجات پیش کرنی ہے، ہم نے اپنی خواہشات، اپنی ضروریات اپنے رب کے سامنے رکھنی ہیں۔ تو اس لیے اس صورت کو سورۃ المناجات بھی کہتے ہیں۔ اس صورت کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، کیونکہ اس کو پڑھ کر دم کرنے سے مریض کو اللہ پاک تندرستی عطا فرماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں، یا آپ کو اپنے جسم میں کہیں بھی درد محسوس ہو یا بیماری آپ کو آ گھیرے، تو آپ کو چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کریں۔ 2 مرتبہ اس کو پڑھ کر دم کرنے سے اللہ پاک ہمیں فوری شفا عطا فرماتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کی شان اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس جیسی کوئی دوسری صورت نہ توریت میں ہے، توریت وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور نہ اس جیسی کوئی اور صورت انجیل میں ہے، انجیل وہ کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور نہ اس جیسی کوئی اور صورت زبور میں ہے، زبور وہ کتاب جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور نہ ہی اس جیسی کوئی اور صورت قرآن پاک میں ہے۔ یعنی قرآن پاک میں بھی یہ ایک واحد ہی صورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت اور قدر و منزلت عطا فرمائی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم 806، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا فرمائے، اور یہ نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائے تھے۔ یہ 2 نور ہیں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ 2 نور عطا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو۔ ایک اس میں سے ہے سورۃ الفاتحہ، اور دوسرا نور ہے ہمارے پاس سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو سانپ ڈس گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا، تو وہ اس صورت، اس دعا کی برکت سے وہ فوراً تندرست ہو گیا۔ اس صورت کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس صورت میں ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے اپنے رب سے دعا کیسے کرنی ہے، اپنے رب کو پکارنا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کا مرکزی خیال ہے دعا مانگنے کے طریقے کی تعلیم۔ اس صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا سکھایا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے اپنے رب کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، اپنی عاجزی، اپنی بندگی کا اظہار کیسے کرنا ہے، اور پھر اپنے رب سے استقامت کی دعا مانگنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اس سورت کے ابتدائی حصے میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک، اپنا رب تسلیم کرتے ہیں کہ وہی تمام جہانوں کا رب ہے، وہ نہایت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، اور وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی بزرگی تسلیم کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ دنیا میں ہمارے ساتھ سب سے زیادہ مہربان ہے، سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
تو اس صورت کے ابتدائی حصے میں ہم اپنے رب تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا، ہمیں صراط مستقیم پہ چلانا، ہمیں ایسے راستے پہ چلانا جس پہ چلنے والوں پہ تو نے اپنا انعام نازل فرمایا، اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، اپنا کرم نازل فرمایا، اور ہمیں اس راستے سے بچا لینا جس پہ چلنے والوں پہ آپ نے اپنا عذاب نازل کیا، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ تو یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ صراط مستقیم پر چلنے کی دعا ہے، اور پورا قرآن پاک اسی دعا کا جواب ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ اس سورت کو سب سے زیادہ فضیلت والی سورت قرار دیا گیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور یقیناً ہم نے عطا فرمائی ہیں بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظمت والا قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ وہ جن پر غضب ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہو گئے۔ تو اس صورت کے ابتدائی حصے میں ہم نے اپنے رب تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی ہے، اس کی عظمت کو، اس کی بزرگی کو تسلیم فرمایا ہے، تسلیم کیا ہے، اور اس میں ہم نے اقرار کیا ہے کہ وہی مہربان ہے، وہی سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے، جس دن ہم نے تمام انسانوں نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور دنیا میں ہم نے جتنے بھی اعمال کیے ہوں گے، قیامت کے دن ان اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا اور اس کو رب کا فضل بھی عطا ہوا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوا یعنی گناہ اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو وہ اپنی رب کی رحمت نہیں پا سکے گا، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اس صورت میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ دنیا کے سارے سہاروں کو ٹھکرا کر اے اللہ ہم تیرے سامنے عاجزی سے پیش ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرمانا، ہم پہ اپنا خاص کرم اور اپنی رحمت فرما دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ راستہ جس پہ چلنے والوں پر تو اپنا انعام نازل فرماتا ہے، وہ راستہ جس پہ چلنے والوں کو تو ہدایت عطا فرماتا ہے، وہ راستہ جس پر چلنے والوں پر تو اپنی عافیتیں نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم پہ اپنی رحمتیں اور اپنا کرم نازل فرما دے، اور ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، ہمیں ایسے راستوں سے اور ایسی منزلوں سے بچا لے جہاں پہ چلنے والے اور جہاں پہ پہنچنے والوں پر تو اپنا عذاب نازل کرتا ہے، اور ہمیں ایسے راستے پر چلنے سے بچا لے جس پہ چلنے والوں پر تو اپنا غضب نازل کرتا ہے، اپنا عذاب نازل کرتا ہے، اور ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لے، ہمیں گمراہی کے راستے سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ اب اس لیسن کی ریڈنگ کے اختتام پر ذخیرہ قرآنی الفاظ دیے میں بیٹا آپ سب نے ان الفاظ معنی کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم MCQs پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نام ہے سورۃ البرات، 7 مثانی، سورۃ العقوز، سورۃ الاسراء، تو بہترین آپشن ہے 7 مثانی۔ سورۃ الفاتحہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو قرار دیا گیا، بہترین آپشن ہے 2 نور۔ سورۃ الفاتحہ کی آیات کی تعداد ہے، بہترین آپشن ہے 7۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، بہترین آپشن ہے سورۃ الفاتحہ۔ دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا کس سورت میں؟ سورۃ الفاتحہ میں۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس لیسن کی اچھی طرح ریڈنگ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں ہمارے یونیک کے نوٹ سے بھی آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔